السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جائیں گے جمعہ پڑھنے مرکز خیبر۔ انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی ویو دکھائیں گے۔ تو ماشاءاللہ ادھر مفتی صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں، مفتی عبد الرحمان عابد صاحب، جو ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو سوال و جواب کے سیکشن بھی ہوتا ہے اور ہم سوال بھی کریں گے اور پوچھیں گے بھی۔ جمعے کے بعد نا سوال و جواب کا سیکشن بھی ہوتا ہے۔ میں آج لیٹ ہو گیا، نہیں تو میں 12:15 12:30 بجے چلا جاتا ہوں۔ آج میں لیٹ ہو گیا ذرا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا الارم ذرا لیٹ بجا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اندر سے بھی ویو دکھائیں گے آپ کو مرکز کا۔ مرکز کافی بڑا ہے ماشاءاللہ۔ تو اعتکاف پہ بھی یہاں بیٹھے تھے ہم، اللہ کے حکم سے اس بار بھی بیٹھنے کا ارادہ ہے۔ تو میں بتا رہا تھا میں لیٹ ہو گیا، لیکن میں جلدی جاتا ہوں۔ جلدی کیوں جاتا ہوں؟ کیونکہ جلدی جانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے جمعے میں۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو امام جمعے والے دن امام کے ممبر چڑھنے سے پہلے جاتا ہے اور قریب ہو کے بیٹھتا ہے، ممبر کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، ممبر کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، امام کے ممبر چڑھنے سے پہلے اس کے 1000 نفلی روزے اور 1000 نفلی عبادت کا ثواب ہے اس کو۔ اور بھی کافی زیادہ فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وارننگ بھی دیے جو جمعہ چھوڑتے ہیں، اللہ پاک 3 جمعے جو لگاتار چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس کے دل میں مہر لگا دیتے ہیں اور اس لوگوں کو غافلوں میں سے یہ جمعہ عید کے دنوں میں سے بھی ہے، یہ جمعہ پڑھنا چاہیے اور چھوٹے بچوں کو بھی ابھی سے اس کی ترغیب دلانی چاہیے۔ اور یہ سرکل کلب ہے، یہ کشمیر روڈ سے ہم اور ہی نشاد آباد والے روڈ پہ کر دیں گے، بڑا بزی روڈ ہے، جہاں سے جائیں گے۔ سیدھا روڈ میری طرف جاتا ہے، یہاں سے رائٹ سائڈ پہ نیچے سے رائٹ سائڈ پہ جائیں گے تو یہ روڈ کی طرف نکل جاتا ہے، وہ روڈ پہ چل جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہم رائٹ سائڈ کر دیں گے، وہاں سے یہ مرکز ہے۔ موسم بھی کچھ ٹھیک ہوا ہے، شاید بارش ہو جائے گا۔ یہ ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے مرکز کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔
حضرت رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں نہیں تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نہیں تھا یہ طریقہ۔ اس والا جو آپ کا سیکشن ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو وہ دکھائیں۔ یہ سوال لکھا ہوا ہے، روحیں خواب میں کیوں آ کر ملاقات کرتی ہیں؟ اللہ کے من میں روح بڑی آتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا روحیں آتی ہیں، یہ ایک غلط نظریہ ہے۔ جو فوت ہو جاتا ہے اس کی روح کا واپس دنیا میں آنے کا کہیں تصور بھی نہیں، نام و نشان بھی نہیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو مر گیا نا اس کی روح یا علیین یا سجین میں ہے، وہ واپس دنیا میں قیامت تک نہیں آ سکتی، قیامت تک نہیں آ سکتی۔ یہ روح کے واپس آنے کا نظریہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے، یہ تہذیب ہے، بہت خطرناک ہے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کہ روح واپس آتی ہے، کوئی روح واپس نہیں آتی۔ خواب میں جو ہوتا ہے نا وہ خواب ہوتا ہے، وہ روح آنے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو خواب میں بندہ زندوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، مرے ہوئے کو بھی کیا کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، کوئی ایک تصور ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے۔ کبھی خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کبھی خواب بندے کی اپنی سوچوں کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں۔ جس چیز کو بندہ زیادہ اپنے دماغ پر سوال کر لیتا ہے نا کسی چیز کو،
وہ بھی کبھی کبھی خواب میں چیزیں اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی کوئی خواب اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ محرم الحرام میں کالے کپڑا پہننا کیسا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ آصف، آصف نام ہے۔ آپ کیوں اس کو اچھا لگتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے اسلام اچھا لگتا ہے اس لیے کہ میرے دوست مسلمان ایسا ہے۔ عزیز بھائیوں، اچھی طرح آپ ذہن میں بٹھا لیں یہ بات کہ دنیا میں قیامت تک پیدا ہونے والے انسان، ان کی کامیابی اور نجات اگر کسی چیز سے ہو سکتی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا میری بعثت کے بعد، خواہ وہ یہودی ہے خواہ وہ عیسائی ہے، جنت میں کبھی نہیں جا سکے۔ اور ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی زندگی ہے، ہماری اصلی اور حقیقی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت والی زندگی ہے، اور وہ اسلام کے بغیر کامیابی والی نہیں بڑھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہنم سے چھٹکارا اسلام کے بغیر محال اور ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کافر پر جنت حرام کر دی ہوئی ہے، کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکے گا کسی صورت میں۔ تو یہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین اسلام کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہر بندے کو نہیں ملتی، یہ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے۔ تو بھائی جان، اسلام اس لیے اپنانا ہے کہ میری آخرت سمجھ ہے، اور میں اپنی ہمیشہ والی زندگی میں اللہ کی جنتوں کا باعث بنوں، اللہ کی ہمیشہ والی نعمتوں کا مالک بن جاؤں۔ صرف دوستوں کی وجہ سے مسلمان نہیں ہونا۔ اور اسلام کا مطلب ہے جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے وہ سارے حکم آتے ہیں، پھر دوستوں کی مرضی پر نہیں چلتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر چلتے ہیں۔ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنے کا کہا وہ سب کچھ کرتے ہیں، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کام سے روکا ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر ایک بندہ کہتا ہے میرے دوست مسلمان ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہو بھی جاتا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جن کاموں سے اللہ نے روکا ان سے رکتا نہیں ہے، اس کے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام لانے کا۔ بے نماز کو مسلمان ہونے کا تب فائدہ نہیں آتا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا بے نماز جو اسی حالت میں مر گیا، اس نے توبہ نہ کی، کبھی نہیں نکلے گا جہنم سے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میری بات نہیں ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت جو کر رہی ہے یہی اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اللہ کے قرآن کا نام ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہا وہ میرے سارا کو کرنا ہے، جہاں کرنے کا کہا وہ کرنا ہے، جہاں سے روک دیا وہاں سے رکنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ کوئی مسئلہ نہیں، ڈرنے والی بات نہیں ہے اس میں۔ جب بندہ اسلام کو قبول کرتا ہے نا تو پھر ہر شخص سارے ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی اللہ کے سوا کوئی دنیا کی طاقت کسی کو نقصان اللہ نے اگر میرے کو کبھی بھی نقصان نہیں لکھا تو دنیا میں کوئی بندہ بھی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا۔ لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان ہوتے تھے، ان کے خاندانوں پر ظلم و تشدد کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے اسلام کو؟ نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر ظلم اور زیادتی کر بھی لیں کوئی خاندان کا فرد، کوئی گھر والے گھر سے نکال بھی لیں تو بگڑتا کچھ نہیں تھی انشاءاللہ۔ یہ مرکز آپ کا ہے، اس مرکز میں آئے کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، کپڑے بھی ملے گی، تعلیم بھی ملے گی، ہر شے ملے گی انشاءاللہ۔ کسی چیز کی گھر سے بہتر ملے گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی آپ کو۔ ڈرنا نہیں ہے کہ گھر والے گھر سے نکال دیں گے تو کیا ہوگا، نکال دیں گھر والے، یہ آپ کا گھر ہے جہاں آپ کھڑے ہیں۔ میں آپ کو کہوں گا تو آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔
اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور آپ کے ذریعے آپ کے گھر والوں کو بھی اور آپ کے خاندان کو بھی اللہ اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ کے رسول. ہم نے جمعہ پڑھ لی ہے، اب ہم گھر جا رہے ہیں اور آپ کو سارا ویو دکھایا. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیان تھا، سوال و جواب کی نشست بھی تھی. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مفتی صاحب ہیں. یہ ہم مرکز سے نکل گئے ہیں. اللہم انی اسألک من فضلک. تو یہ ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں. موسم بھی کافی خوشگوار ہو گیا، ہوا چل رہی ہے، ہو سکتا بارش ہو جائے.